تو آج 3 پر یہ باتیں شروع ہوئیں مدعا کے بارے میں. وہ پچھلے دنوں میں ایک اہل حدیث بیچارہ فرض کیا، ایک شیعہ، ایک دریلر، یہ تینوں بات کر رہے ہیں مدعا پر اور کسی ایک کو بھی جواب نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مدعا مربجہ، مولانا فرماتے ہیں یہ بے غیرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرتی ہے. اور اسلام غیرت والا مذہب ہے. غیرت والے مذہب میں ایک منٹ بھی بے غیرتی کی اجازت نہیں. ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، اس کو زنا بالرضا کہہ لو یا مدعا کہہ لو. اس لیے شیعہ مجتہدین آج تک یہ فرق نہ ثابت کر سکے، نہ قیامت تک یہ فرق وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ زنا اور مدعا میں فرق کیا ہے. ایک بات، اس لیے وہ الزام لگاتے حضرت عمر پر. کیا کہتے ہیں جی؟ اگر حضرت عمر مدعے پہ پابندی نہ لگاتے تو دنیا میں زنا نہ ہوتا. میں نے کہا بات ٹھیک ہے، اگر حضرت عمر قانونی طور پہ پابندی نہ لگاتے تو دنیا میں زنا نہ ہوتا، یعنی زنا کا نام جب مدعا بن جاتا تو زنا کو زنا کوئی نہ کہتا، کیا کہتا؟ مدعا کہتا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی. زنا کا نام مدعا بن جاتا. حضرت عمر نے فرق کر دیا کہ مدعا یہ ہے اور زنا اور مدعا ایک چیز ہے اور نکاح اس کے مد مقابل. کہتے ہیں حضرت عمر اگر مدعا پہ پابندی نہ لگاتے دنیا میں زنا نہ ہوتا. میں نے کہا بالکل، دنیا میں زنا اسی طرح ہوتا ہے جیسے شیعوں میں ہے، لیکن اس زنا کا نام زنا نہ ہوتا، اس زنا کا نام مدعا ہوتا. سورہ نور میں بڑے مسائل ہیں، لیکن ابھی محرم بھی آ رہا ہے. میں نے چند احکام ذکر کرنے، ورنہ تو اس سورت سے ہم نکل ہی نہیں سکتے. اور حضرت فاروق اعظم تاکید کرتے تھے کہ سورت نور لوگوں کو پڑھاؤ، کیونکہ اس میں بڑے احکام ہیں. تیسرا مسئلہ آج کل کے معاشرے کا، کہتے ہیں زنا بالرضا یہ معجوب نہیں، اور زنا بالجبر یہ معجوب ہے. آج جتنے انگریزی حکمران طاغوتی نظام کے علمبردار، شیطنت کے نظام کے علمبردار، بڑے بڑے جج، قاضی اور بڑے بڑے حکمران یہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ زنا بالجبر، مجبور کرنا یہ تو گناہ ہے، اور زنا بالرضا یہ کوئی جرم والی بات نہیں ہے. یہ بات آپ نے بھی شاید سنی ہوگی. جتنا زنا کی مذمت ہے کس پہ؟ زنا بالجبر. گویا اس طاغوتی اور دجالی طبقے کے نزدیک زنا بالرضا کو جرم ہی نہیں. اسی لیے اب قوانین پاس ہو رہے ہیں لڑکیوں کے بارے میں کہ رات اگر فرینڈ کے ساتھ گزاری، والد نہیں پوچھ سکتا رات کہاں گزاری. کوئی فرینڈ اس کے گھر آ گیا، والدین اس سے نہیں پوچھ سکتے یہ کیا لگتا ہے، کون آیا ہے. اور یہ بے حیائی کا وہ سیلاب ہے کہ اس ملک پہ مسلط کیا جا رہا ہے جس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، جس کی بنیاد میں اسلام تھا. اور پورے ملک میں بے حیائی کا سیلاب، اور اس پہ اب بڑے بڑے محقق پیدا ہو گئے جو زنا بالجبر کی مذمت کرتے ہیں. زنا بالرضا تو بالکل جرم ہی نہیں سمجھتے. لیکن یہ قرآن مقدس بھی عجیب کتاب ہے، جہاں پر آپ اگر قرآن میں غور کریں گے زنا بالجبر کا جہاں مسئلہ آیا تو وہاں پر قرآن نے عورتوں کا نام ہی نہیں لیا. اور جہاں اس آیت میں الزانیۃ والزانی مسئلہ خصوصاً زنا بالرضا کا ذکر کیا، وہ کیسے؟ یہ بات سمجھ لیجیے. وہ اس طرح کہ چوری کی حد بیان کی،
چوری کی حد میں قرآن کہتے ہیں السارے کو والسارے کا تو مرد کا ذکر پہلے عورت کا ذکر بعد میں، چوری کے بعد ان کے ہاتھ کاٹو۔ اور جہاں زنا کی بات آئی جب الزانیۃ والزانی، عورت کا ذکر پہلے کیا مرد کا ذکر بعد میں کیا۔ کیوں پہلے کیا؟ اس لیے کہ زنا کی ترغیب عورت کی طرف سے ہوتی ہے، زنا کی ترغیب عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر عورت خوشی سے اس پہ راضی نہ ہو اور زنا کے لیے وہ تیار نہ ہو تو زنا بالجبر یہ تو قلیل اور شاذ کے درجہ میں ہے۔ اکثر کیا 99% زنا ہوتا ہے عورت کی خوشی، عورت کی رضا اور عورت کی شہوت کی فراوانی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ محرک عورت ہے اور ابتدا کرنے والی عورت ہے، اور الزانی زانی کا ذکر بعد میں کیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ مسئلہ اس دور میں آ کے نکلا ہے کہ زنا ایک بالجبر ہے اور ایک بالرضا ہے، خوشی سے۔ تو کہتے ہیں بالجبر منع ہے اور بالرضا پہ کوئی قضا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ ایسے بے ایمان آئیں گے، اس لیے اللہ نے پہلے الزانیہ عورت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ زنا اکثر ہوتا ہے عورت کی رضامندی سے، اور اس زنا والے گناہ میں اصل ملبس عورت ہوتی ہے، نہ وہ مائل ہو اور نہ زنا ہو۔ جب تک عورت کا میلان نہیں ہوگا مرد کیا کرے گا؟ اتنی بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، مرد بیچارہ کیا کرے گا؟ تعلیم اس کی طرف سے ہوگی تو یہ فیل ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھنا میرا مقصد ہے کہ جہاں اصل عنوانی زنا بالرضا کا ذکر کیا، اسی میں ایک چوتھا مسئلہ سمجھ لو۔ اہل تشیع رضا کے ساتھ زنا کا نام رکھتے ہیں متع۔ متع اب نام انہوں نے بدل دیا، اس لیے دنیا کا کوئی شیعہ متع اور زنا کا فرق آج تک نہیں بیان کر سکا اور قیامت تک بیان نہیں کر سکتا۔ زنا میں بھی گواہ نہیں، متع میں بھی گواہ نہیں، زنا میں بھی وراثت نہیں، متع میں بھی وراثت نہیں، زنا کی پیداوار کا بھی نسب ثابت نہیں، متع کی پیداوار کا بھی نسب ثابت نہیں، زنا کے لیے بھی کوئی مدت مقرر نہیں، ساری زندگی والی یعنی قید موسنین والی نہیں کہ پوری زندگی عورت اس طرح نکاح میں اس کی قید میں ہے۔ اسی طرح متع ہے، زنا میں بھی اجرت ہے اکثر اور متع میں بھی اجرت ہے اکثر۔ زنا میں بھی جو اجرت ہے میاں بیوی کے، وہ جو مزنیہ اور زانی ہے اس کی رضامندی سے، اور متع میں بھی جو متع کرانے والی ہے اور کرنے والا ہے ان کی رضامندی پر وہ اجرت ہے، چاہے 5 روپے ہو یا 5000 ہو۔ جبکہ نکاح تو شریعت نے مقرر کیا، نکاح میں مقصود کیا ہے؟ گھر بسانا، گھر آباد کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کی حکمتوں میں سے یہ حکمت بیان کی ہے کہ نکاح کرو اس مقصد سے کہ گھر آباد ہو، غیر مسافہین، صرف مستی نکالنا مقصد نہ ہو، شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو، اپنے نسب کی بقا ہو، اپنے گھر کی آبادی ہو، اپنی اولاد اور وہاں دینداری کا تقاضا ہو۔ اس لیے جو نکاح والی بیوی ہے اس کے حقوق مرد کے ذمہ لازم ہے، اس کا نام نفقہ لازم ہے۔ مرد مر جائے گا وہ اس کی وارث بنے گی،
اسی طریقہ سے اس سے جو اولاد ہوگی وہ مرد کی اولاد سمجھی جائے گی. یہ نکاح کے مقاصد ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل زنا اور متع کے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اس کو زنا بالرضا کہہ لو یا متع کہہ لو. اس لیے شیعہ مجتہدین آج تک یہ فرق نہ ثابت کر سکے، نہ قیامت تک یہ فرق وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ زنا اور متع میں فرق کیا ہے. ایک بات، اس لیے وہ الزام لگا کے حضرت عمر پر کیا کہتے ہیں جی اگر حضرت عمر متع پہ پابندی نہ لگاتے تو دنیا میں زنا نہ ہوتا. میں نے کہا بات ٹھیک ہے، اگر حضرت عمر قانونی طور پہ پابندی نہ لگاتے تو دنیا میں زنا نہ ہوتا، یعنی زنا کا نام جب متع بن جاتا تو زنا کو زنا کوئی نہ کہتا، کیا کہتا؟ متع کہتا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں. زنا کا نام متع بن جاتا. حضرت عمر نے فرق کر دیا کہ متع یہ ہے اور زنا اور متع ایک چیز ہے اور نکاح اس کے مد مقابل ہے. کہتے ہیں حضرت عمر اگر متع پہ پابندی نہ لگاتے دنیا میں زنا نہ ہوتا. میں نے کہا بالکل، دنیا میں زنا اسی طرح ہوتا ہے جیسے شیعوں میں ہے، لیکن اس زنا کا نام زنا نہ ہوتا، اس زنا کا نام متع ہوتا. اب اسی پر تیسری بات بھی سمجھ لیں، آکام شروع ہو گئے ہیں کہ متع جو شیعوں کے ہے، شیعہ والا متع، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے. کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ ابتدا اسلام میں جائز تھا اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. بعض روایات کی وجہ سے ان علماء نے یہ طرز اختیار کی، لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ جو وقت کے امام اور مجدد ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ متع اسلام میں ایک منٹ کے لیے بھی جائز نہیں رہا. یہ متع جو ہے اسلام میں ایک منٹ کے لیے بھی جائز نہیں رہا. مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اس پر بہترین گفتگو کرتے ہیں اور جتنی روایات ہیں سب کا بہترین تطبیق پیش کرتے ہیں، ان کا بہترین حل پیش کرتے ہیں. تو آج ٹی ویوں پر یہ باتیں شروع ہیں متع کے بارے میں. وہ پچھلے دنوں بھی ایک اہل حدیث بیچارہ فرض کیا، ایک شیعہ ایک بریلر، یہ تینوں بات کر رہے ہیں متع پر اور کسی ایک کو بھی جواب نہیں آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ متع مربجہ، مولانا فرماتے ہیں یہ بے غیرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرتی ہے. اور اسلام غیرت والا مذہب ہے. غیرت والے مذہب میں ایک منٹ بھی بے غیرتی کی اجازت نہیں ہے. اس پر دلیل کے طور پہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ قرآن کو پیش کرتی ہے اور سورہ المومنون، یہ سورہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اور جو حضرات کہتے ہیں منسوخ ہوا، وہاں روایات مختلف ہے. خیبر میں ہوا، اوتاس میں ہوا، فتح مکہ حنین میں ہوا، کہاں ہوا؟ وہ روایات بالمعنی ہو کر مختلف ہو گئی. لیکن جہاں میرے پاس ہے قرآن مقدس اور سورہ المومنون، یہ بھی ذرا سن لیں. اس کی ابتدائی آیاتیں سورہ المومنون، اور یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے. کون سی سورت ہے؟ بولو شاباش، کون سی سورت ہے؟ یہ سورت مکی ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں منسوخ ہوا، وہ کیا کہتے ہیں کب منسوخ ہوا؟ فتح مکہ پر، حنین، خیبر، اوتاس، یہ سب مدنی واقعات ہیں. خیبر مدینے میں ہوا، فتح مکہ مدنی، ہم مدینہ سے تشریف لائے. حنین
مدینہ سے تشریف لائے، اوتاس، یہ سارے مدنی واقعات ہیں، اور قرآن کی مکی سورت کا فیصلہ اور بہترین فیصلہ ہے، اور اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ یہ جو مومنین کے بارے میں والذین ہم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی فروج اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے۔ فروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیوی یا اپنی باندی، یہ دو جگہ قضائے شہادت کی، بیوی ہو یا باندی ہو، جہاں پر اجازت دے دی گئی اپنی شہادت کی پورا کرنے کی، لیکن مقاصد آخرت ہو، مقصد آخرت ہو، اس لیے وہاں پر شریعت نے دعائیں بھی سکھا دی کہ مقصود اولاد ہو، صرف حیوانی جذبہ مقصود نہ ہو، تو جہاں پر اجازت دے دی اور فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان دو راستوں کے علاوہ کوئی راستہ بھی اختیار کرے، قضائے شہادت کا اپنی منقوہ بیوی جس کا نام زوجہ ہے یا مملوک کا باندی، اس کے علاوہ کسی کوئی دوسرا راہ اختیار کرے، اس کی کوئی صورت بھی ہو تو وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ یہ آیت نص ہے کہ تیسری صورت کوئی بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دی، ایک وہ نکاح والی زوجہ بیوی ہے اور دوسرا باندی تھی۔ اب اگر جہاد اللہ عام کر دے پھر باندیوں کا دور بھی آ جائے گا، وہ باندی مملوک کا، وہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی مقام قضائے شہادت کا نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو ہم العادول، وہ حد سے نکلے گا۔ اب اس آیت کا معنی ہم اپنی طرف سے کبھی نہیں کرتے، یہ اس پہ حوالہ جات بے شمار ہیں اور وقت بڑا کم ہے، اس پہ ذرا سن لو۔ حضرت حادل آیا فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جانتے ہو اس آدمی کو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کا صحابی اس آیت کا معنی کر رہا ہے، کہتے ہیں قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم بقدر ما يرى انه يقيم، آخر میں فرماتی ہیں حتی اذا نزلت الآیہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم قال ابن عباس فکل فرج سوا ھذین فہو حرام، کہ اس آیت کی وجہ سے متع حرام ہے۔ دو چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، تیسری چیز کی اجازت نہیں دی۔ اس آیت کی وجہ سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مکی آیت ہے اور اس میں متع کو حرام قرار دیا گیا۔ تو جو حضرات اس دھوکہ میں ہیں، اوتاس، خیبر، فتح مکہ، فلاں فلاں مقام، اس کی توجیہ ضروری ہے، ورنہ متع کی حرمت اس آیت سے ثابت ہے جو مکی آیت ہے۔ اسی طرح اس پر حاضر آیت ناسخۃ لمتعۃ النساء ولا شک ان النساء اللاتي يتمتع بهن لسن من الازواج للاجماع على عدم التوارث بينهم حتى لا تكون الروابط ايضا بالتوارث، فايضا في هذه الايه دليل على ان الاستمناء باليد حرام۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، مفسر کی، فرماتی ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ متع کرنا حرام ہے۔ دلیل کس؟ یہ آیت دلیل ہے۔ اور اسی طرح استمناء بالید، ہاتھ سے شہوت کا اخراج، یہ بھی حرام ہے اسی آیت سے بظاہری۔ اور اسی طرح فتح القدیر، یہ علامہ شوکانی اہل حدیث کا عالم ہے، بڑا علامہ شوکانی، وہ کہتا ہے قد دلت هذه الآیت علی تحریم نکاح المتعہ، کہ
کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے متع والے نکاح کی تحریم پر اور حرمت پر۔ اسی طریقہ سے یہ ایسر التفاسیر مسجد نبوی کے جو خطیب ہیں ان کی تفسیر ہے، اور انہوں نے یہاں پر ایسر میں لکھا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ متع کرنا حرام ہے، کیونکہ متع کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب زوجہ اور نکاح کے منافی ہیں۔ اس لیے انہوں نے بھی اسی آیت کو سمجھا کہ جزائری صاحب کہ اور اسی طرح علامہ ابو بکر جساس رازی یہ بڑے امام ہیں اور مجتہد فقیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ آیت یقتضی تحریم نکاح المتعہ اذ لیست بزوجۃ ولا مملوکۃ یمین۔ فرمایا یہ آیت متع کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ متع والی زنانی وہ زوجہ بھی نہیں اور باندی بھی نہیں ہے۔ احکام القرآن۔ اسی طرح امام قرطبی شافعی المسلک مفسر اور بہت بڑے امام وہ بھی فرماتے ہیں لا تورث ولا یلحق بہ ولدھا ولا یخرج من نکاحها بطلاق، یعنی متع خالص زنا ہے اور اس آیت سے متع کو حرام قرار دیا گیا۔ اس پر بے شمار حوالے فتح البیان میں نواب صدیق حسن خان، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث بھائیوں کو بھی کچھ غور کرنا چاہیے جو روایات کو قرآن پہ حاکم مانتی ہے۔ ان کے اپنے مفسر ہیں نواب صدیق حسن خان، انہوں نے یہاں پر لکھا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ آیت متع کو حرام قرار دے رہی ہے۔ اور قاسم بن محمد یہ فقہا مدینہ میں سے ہیں، فرماتی انہ سئل عن المتع فقال انی لا ارى تحریمها فی القرآن ثم تلا هذه الآیہ۔ انہوں نے کہا میں نے قرآن میں متع کی حرمت کو دیکھا ہے، پھر یہی آیت دلیل کے طور پہ پڑھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا متع کا مسئلہ، فقالت بینی و بینکم کتاب اللہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان فیصل کتاب اللہ ہے، میرے اور آپ کے درمیان فیصل کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب فیصل ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ وقرأت هذه الآیہ، حضرت عائشہ نے یہی آیت پڑھی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، یہ پڑھ کر فرمایا کہ یہ حدیث یہ آیت بتا رہی ہے کہ متع حرام ہے۔ اور میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ آیت کس میں؟ سورہ المومنون میں، اور سورہ المومنون کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے۔ تو اس لیے ان روایات کی تطبیق ضروری ہے۔ جہاں اوتاس، خیبر، فتح مکہ، ان کی تطبیق، ان کی توجیہ کرنا واجب ہے۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے اسی بنیاد پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ متع مکی صورتوں میں بھی حرام ہے، مدنی صورتوں کی آیات سے بھی حرام معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان روایات پر تحقیق و تطبیق ضروری ہے۔ قرآن کا مسئلہ یہی ہے کہ متع کرنا حرام ہے، تحریم ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ضمناً میں نے عرض کیا سورہ نور کی اس آیت کے کہ زنا بالرضا اور متع کا اہل تشیع کے ہاں نہ فرق ہوا اور نہ یہ فرق کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ تو جہاں حد بیان کر دی رجم الگ اور یہ الگ۔ اب یہاں ایک قانون سمجھ لے کہ بعض وہ حدود ہیں جن کو نصوص میں صریح طور پہ متعین کیا گیا، مثلا زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، قذف یہ آگے آ رہا ہے دوسرا حکم، قذف والی حد کسی پہ زنا کی تہمت لگانا، غیر کا جس پر گواہ نہ ہو اس پر زنا کی پاک دامن پہ تہمت لگانا، اس کی حد۔ تو حدود کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔
اور مسئلہ ثابت ہونے کے بعد نہ معافی ہو سکتی ہے، تینوں چیزیں نہیں، نہ کمی، نہ زیادتی، نہ معافی۔ یہ بھی اس لیے بات کر رہا ہوں نئے محققین کے لیے۔ اور